بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر اردو BS16۔ تاریخ منعقدہ 29 اکتوبر 2024۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا TGT کا پیپر۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کے مصنف ہیں گیان چند جین۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اردو کی آخری کتاب، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کی آخری کتاب ابن انشا کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے صیحت الفاظ کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ صیحت الفاظ کے مصنف سید بدر الحسن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے زبان اور قواعد کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے رشید حسن خان زبان اور قواعد کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 5 عام لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ عام لسانیات کے مصنف گیان چند جین ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ۔ یہ کتاب گیان چند جین کی کتاب ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کے رد عمل کے طور پر پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ نے لکھی۔ سوال نمبر 7 ہے اقبال درون خانہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال درون خانہ کے مصنف ہیں خالد نذیر صوفی۔ سوال نمبر 8 ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ دہلوی نے دلی کے ایک فرضی مشاعرے کی روداد بیان کی ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ کے نام سے۔ سوال نمبر 9 ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس مزاحیہ مضمون یا انشائیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 10 ہے گرگ باراں دیدہ، یہ ایک ترکیب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گرگ باراں دیدہ کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کار۔ سوال نمبر 11 ہے ابلیس کی مجلس شورا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے ایک شعری مجموعے ارمغان حجاز میں موجود ہے۔ سوال نمبر 12 ہے اردو ادب میں طنز و مزاح کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح یہ ڈاکٹر وزیر آغا کے PhD کا مقالہ ہے، تو اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وزیر آغا۔ سوال نمبر 13 ہے اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو اس کا درست جواب ہے اقبال کو سر کا خطاب 1 جنوری 1923 کو ملا۔ سوال نمبر 14 ہے کسی قائل کے قول کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے رموز اوقاف کی
کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ کسی قائل کے قول کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے واوین کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، خطوط اقبال 4 جلدوں میں انڈیا سے کس نے شائع کیے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال کے تمام خطوط کا مجموعہ مظفر حسین برنی نے دہلی سے شائع کیا اور اردو اکادمی دہلی والوں نے اسے طبع کیا۔ سوال نمبر 16 ہے، فرہنگ آصفیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کے مشہور لغات فرہنگ آصفیہ کے مصنف سید احمد دہلوی ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، فرہنگ آصفیہ کی جلدوں کی تعداد بتائیے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ فرہنگ آصفیہ کی کل 4 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، 18ویں صدی عیسوی میں اصلاح زبان کرنے والے مشہور شاعر کا نام بتائیے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو میں اصلاح زبان تو سب سے پہلے مرزا مظہر جانے جانا نے شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر شاہ حاتم کا نام بڑا مشہور ہے جنہوں نے اصلاح زبان کا بیڑا اٹھایا تھا۔ سوال نمبر 19 ہے، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر کے شاعر کا نام بتائیں۔ تو یہ شعر شہنشاہ غزل میر تقی میر کا شعر ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ اسی شعر میں امدادی فعل کی نشاندہی کریں۔ تو کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، سننا اور کرنا، سننا اصل فعل ہے اور کر یا کرنا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہاں سے لی؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اقبال نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سوال نمبر 22 ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں کس مجموعے میں ہے؟ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مرثیہ ہے جو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال پر لکھا تھا، اور یہ نظم ان کے شعری مجموعے بانگ درا میں موجود ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، 30 ستمبر 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 30 ستمبر 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے اپنی مشہور زمانہ نظم طلوع اسلام پڑھی تھی۔ سوال نمبر 24 ہے، علم الاقتصاد کا سن اشاعت بتائیے۔ تو علم الاقتصاد دسمبر 1904 میں شائع ہوئی اور یہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف بھی ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، اقبال 1933 میں پیرس میں کس مشہور فلسفی سے ملے تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال نے 1933 میں پیرس میں مشہور فلسفی برگساں سے ملاقات کی۔ سوال نمبر 26 ہے، اقبال نے 1913 میں کس ملک کے متعلق مضمون لکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اقبال نے 1913 میں افغانستان کے متعلق مضمون لکھا۔ اس کا جواب کنفرم کرنا ہے۔
سوال نمبر 27 ہے، آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ بتائیے یہ شعر اقبال کی کس مشہور نظم کا شعر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ شعر اقبال کی مشہور زمانہ نظم شکوہ سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں نظم موجود ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے بال جبریل میں موجود ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ طلوع اسلام جو نظم ہے یہ کب شائع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ طلوع اسلام نظم 1923 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 30 ہے کہ اقبال کا پہلا فارسی مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اقبال کا پہلا فارسی مجموعہ اسرار خودی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، باقیات اقبال کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے، باقیات اقبال کے مصنف عبدالواحد معینی ہیں۔ سوال نمبر 32 ہے، اورانا گھر میں مرغیوں کا ایک انشائیہ ہے، بتائیے یہ انشائیہ کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اورانا گھر میں مرغیوں کا یہ ایک انشائیہ ہے جو کہ مشتاق احمد یوسفی نے تحریر کیا ہے، اور یہ ان کے اولین مجموعے چراغ تلے سے مستعار لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی اور کس صدی میں شروع کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک مرزا مظہر جان جانا نے 18ویں صدی میں شروع کی تھی۔ سوال نمبر 34 ہے، ایک مصرع دیا گیا ہے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، یہ اقبال کا مصرع ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو روباہ کہتے ہیں لومڑی کو، روباہی یعنی لومڑی جیسی صفات، تو اس کا درست جواب ہے کہ روباہی کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب۔ سوال نمبر 35 ہے کہ زٹل نامہ کو جدید رنگ میں کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ زٹل نامہ کو جدید رنگ میں رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، پطرس کے مضامین کی تعداد کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ پطرس کے مضامین کی تعداد 11 ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، تبسم کاشمیری نے تاریخ ادب پر ایک کتاب لکھی، تو بتائیے کہ ان کی یہ تحریر کردہ تاریخ کہاں سے کہاں تک ادب کا احاطہ کرتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ڈاکٹر تبسم کشمیری کی تحریر کردہ ادبی تاریخ ابتدا تا 1857 تک کے ادب کا احاطہ کرتی ہے۔ سوال نمبر 37 ہے کہ میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا علم بیان کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا علم بیان کی روح سے مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ بڑے جملوں یا طویل جملوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں یا الگ کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ بڑے جملوں کو الگ کرنے کے لیے رموز اوقاف کی ایک علامت ہے وقفہ، وہ استعمال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، اقتباس کے لیے رموز و اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟
تو اس کا درست جواب ہے کہ اقتباس کے لیے واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی بھی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے اس اقتباس کے آغاز اور اختتام پر واوین کی علامت لگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ قائد اعظم اور مادر ملت قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ قائد اعظم اور مادر ملت قواعد کی روح سے لقب ہیں۔ سوال نمبر 41 ہے، ایک مشہور رسالہ تھا مخزن، اس کا پہلا شمارہ کب جاری کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مخزن رسالہ جو شیخ عبد القادر نے جاری کیا تھا، جو لاہور سے جاری ہوا تھا، مخزن رسالے کا پہلا شمارہ اپریل 1901 میں شائع کیا گیا۔